باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 21ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آج اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس پارے میں 5 صورتیں آئیں گی، جس میں سے پہلی اور آخری صورت کا کچھ حصہ، یعنی پہلی جو صورت رہیں گی وہ سورہ عنکبوت، جس کا باقی حصہ بچا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ سرسری جائزہ لیا جائے گا۔ پھر مسلسل 3 کامل صورتیں، کمپلیٹ صورتیں آئیں گی، سورہ روم، لقمان اور سورۃ السجدہ۔ آخری صورت میں کچھ حصہ سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ اس میں آئے گا۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی وہ بے حد اہم آیت ہے۔ اکثر جمعہ کے موقع پر بالکل نماز سے عین قبل ہم یہ آیت سنتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس سے پہلے اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں جو ہم پڑھے اس کا ترجمہ دیکھیے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب تمہاری طرف نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ قرآن اور نماز کا جوڑ بے حد اہم ہے۔ اس پر ایک میں نے خاص سیپریٹ ویڈیو بھی بنایا ہے، قرآن اور نماز کا تعلق، چاہے تو دکن قرآنی دروس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی پرانی ویڈیو ہے، قریب 1 سال پہلے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ کس قدر اللہ رب العزت نے نماز اور قرآن کو ساتھ میں جوڑا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بیان فرمانا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو عزیزان محترم، نماز کا جو فنکشن اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وہ برائی کو روکتی ہے، منکرات اور فحشاء کو روکتی ہے۔ تو یہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کہاں پر ہاتھ باندھے جائے، کیسے اٹھائے جائے، کیسے پہلے نماز میں سجدے میں وہ ناک پہلے لگنی ہے کہ پیشانی پہلے لگنی ہے، اس پر بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قبولیت کا جو معیار بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو فحش اور منکرات کو روکے رکھتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم فحاشی اور منکرات سے نہیں رکے تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو چیزیں اس صورت میں بیان ہوئی ہے، ڈیبیٹ کے تعلق سے، یعنی ایک ڈیبیٹ یعنی ایک مناظرے کے طور پر آرگیومنٹ اگر ہمیں کرنا ہے اہل کتاب سے، تو اس میں سلیقے کو بتایا گیا ہے کہ آرگیومنٹ اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے کرنے کی بات کہی ہے۔ گالی گلوچ یا پھر ذاتی چیزوں پر جو لوگ اتر آتے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دینی طریقہ نہیں ہے بحث کرنے کا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن کو اللہ کے نبی نے گڑھ لیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ چیز بھی ہمیں اس صورت میں ملتی ہے اور اللہ نے اسے ایک معجزے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہجرت کے تعلق سے جو اکثر پچھلی صورتوں میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس میں واضح طور پر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، تم جہاں چاہے جاؤ۔ اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے بڑے دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو پرندے تم دیکھتے ہو یہ تو کل کے بارے میں سوچتے نہیں کہ رزق کہاں سے ملے گا، اور جب تم چھوڑ دو گے وطن کو، رزق کے ذرائعوں کو، یعنی جو جمی جمائی معاش کو تم چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جب تم نکل پڑو گے، یہ دراصل قربانی کی انتہا ہے جو اللہ کے راستے میں تم پیش کر رہے ہو، اور یہ توکل کی بھی انتہا ہے۔ جس طرح پرندے کل کا نہیں سوچتے، اس طریقے سے تم نے بھی دین کے خاطر دنیا کا نہیں سوچا، اور اللہ رب العزت اس کی کفالت میں، اللہ رب العزت کی کفالت میں وہ آ جائیں گے اور اللہ ان کا کفیل ہے۔ اس طریقے کی باتیں اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا بس کھیل تماشے کی چیز ہے، اصل خرابی مشرکین کی بتائی گئی ہے اس میں کہ یہ لوگ اصل دنیا ہی کو مقصد سمجھتے ہیں، بلکہ آخرت کا گھر اس سے بھی بہترین ہے اور اس پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اس صورت میں سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا۔ آئیے سورہ روم کے مختصر خلاصے کی طرف، جو بے حد اہم ہے، وہ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے پیشن گوئی بیان فرمائی ہے، یعنی کہ ایک پروفیسی آگے کیا ہونے والا ہے، اور بڑا ہی یعنی تاریخ بھی اس کے اوپر گواہ ہے کہ کتنی بڑی یعنی
ایک صداقت جو اللہ نے بیان فرمائی تھی قرآن میں، اور وہ حقیقت کی شکل میں بعد میں لوگوں کے سامنے آئی۔ وہ بات یہ ہے کہ عزیزان محترم، اسلام کے ابتدائی دور میں جو دو مضبوط قوتیں تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور رومن امپائر کا جو عقیدہ تھا یعنی کہ وہ اہل کتاب تھے، اللہ کو ماننے والے، دوسری طرف پرشین امپائر جو آج کا ایران ہے وہ اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، اور ان کا عقیدہ وہ آتش پرست تھے اور بت پرست تھے، مشرک تھے۔ تو یہاں پر جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایران کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس وقت کے پرشین امپائر کو رومن امپائر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو لے کر مشرکین مکہ اہل توحید یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں کو یہ کہہ کر چڑھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کو ماننے والی قوم مشرک قوم سے ہار گئی اور تم بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ پیشن گوئی اللہ کی طرف سے کہ جو مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی روم جو مغلوب ہو گئے ہیں، وہ ان قریب غالب ہوں گے۔ اور یہ مورخین بتاتے ہیں کہ جب جنگ بدر کی توسط سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اسی وقت روم کو بھی پرشین امپائر پر یعنی ایرانیوں پر فتح حاصل ہوئی، اور اس سے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی ہمت اور حوصلہ افزائی اور خوشی کا ماحول ہو گیا۔ تو یہ اس میں پیشن گوئی ہے پہلے حصے میں، اور سب سے پہلی چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ روم غالب ہوں گے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز بتائی گئی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، اس کی تمثیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، جس طرح سے بہت سی پہلی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ زمین کا یعنی مردہ ہو جانا، پھر آسمان سے پانی برسنا، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے سو فصلوں کا اگنا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے اس وجہ سے کہ آخرت کا آنا بھی دیکھو، اس چیز کو دیکھ کر یہ یقین ہو جائے کہ آخرت کا آنا طے ہے۔ اور جو بڑی بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ دین اسلام فطرت پر مبنی ہے، جو تقاضا اللہ کے دین میں ہوا ہے وہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو بات کی گئی ہے کہ توبہ اور نماز نہ پڑھنے والوں کی مثال، بے حد اہم آیت ہے۔ توبہ اور نماز، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کو یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ تم مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرقے بازوں کی علامت اور مومنین کی علامت۔ مومنین کی علامت کیا ہے کہ وہ ہر آن اس فکر میں رہتے ہیں کہ شاید میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، یعنی کہ حضرت عمر کا بھی یہ جو ہے سو ہمیں روایات میں یہ رویہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ مومنوں کا شیوا یہ ہوتا ہے، بلکہ فرقہ باز لوگوں کی علامت اللہ نے ایسی بتائی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنے اپنے اس میں مست فرحت خوش مگن رہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے فرقہ باز لوگوں کی۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے، جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم ہی جنتی ہے، سارے جہنمی ہے، تو یہ فرقہ واریت والوں کی نفسیت ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے، زمین اور سمندر میں فساد پھیلے گا۔ اور کیوں پھیلے گا؟ کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ آج کریں گے تو آج ہی سے امن شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی تعلیمات پر اگر ہم آج ہی عمل شروع کریں گے تو اس کے نتائج بھی اللہ رب العزت آج ہی سے دینا شروع کر دیں گے۔ انسان کی اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت، کس طریقے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی بالکل ایک کمزور ناتواں، اور اسی طریقے سے پھر وہ توانائی کو پہنچتا ہے، پھر ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ سٹیجز بدلتے رہیں گے تو ایک سٹیجز پھر سے دوبارہ اٹھائے جانے کا کرنے میں اللہ کے نزدیک کیا مشکل بات ہے۔ اور یہی بات یقیناً ہم نے اس قرآن میں تمام لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان فرما دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ وہ ہدایت نصیحت حاصل کر سکے۔ یہ ہے سورہ روم کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، اب آئیے سورہ لقمان کی طرف۔ سورہ لقمان بھی بے حد عظیم، یعنی ایک ٹائم لیس گائیڈ لائنز جو کبھی بھی یعنی نوع انسانی کو، بالخصوص والدین کو اپنے اولاد کے لیے جو نصیحت لقمان علیہ السلام نے کی ہے اس کا ذکر آگے چل کر ملتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو بات اس میں آئی ہے، پہلی 5 آیت بالکل یعنی کہ سورہ بقرہ کی جس طریقے سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس طریقے سے ہے نا،
اسی طریقے سے قرآن کو ہدی و رحمتا للمحسنین بول کے بیان فرمایا گیا ہے، اور باقی آیتیں کامیابی کی جو شرطیں بتائی گئی ہے بالکل عین مطابق اسی سورہ بقرہ کی طرح ہے، اور قرآن کی بے حد جو ہے سو اس میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو جو بالکل یقینی نہیں ہے ان کے پیچھے پڑ جانا گمراہی ہے۔ اس طریقے کی باتیں لہو الحدیث یعنی فضول کی باتوں کے پیچھے پڑ جانا، قرآن کے علاوہ جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں وہ قرآن کے معیار تک نہیں پہنچتی، اسی لیے قرآن کو ہی جو ہے سو بے حد یعنی ایک اچھی طریقے سے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ علم یعنی یقین کی جو بات ہے وہ قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکڑنا گمراہی کی علامت ہے، ایسا اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، قرآن کی جب آیتیں انہیں سنایا جاتا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام، معاف کیجئے گا، لقمان حکیم یعنی کہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے کیا نصیحتیں تھی آئیے دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے بیان فرمائی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ انہیں حکمت عطا کی گئی تھی، اسی لیے لقمان حکیم ہم اکثر سنتے ہیں نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوا دیتے تھے، حکیم کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ حکمت بھری باتیں کرنے والا۔ ہم نے اس کو بالکل ریڈیوس کر کے یعنی ایک کم تر درجے کے یعنی دوائی دینے والے کو یہ حکیم کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک حکیم وہ ہے جو حکمت بھری باتیں کہے۔ اور لقمان حکیم اسی لیے کہا کہ ان کی باتیں آپ سنیے کتنی حکمت بھری ہے۔ تو پہلی چیز، سب سے بڑا ظلم انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کر، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے ساتھ ماں کے تعلق سے تو اور بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے حمل کو کیری کرتی ہے، بچے کو کیری کرتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، یہ بھی اس میں ذکر ملتا ہے اس حوالے سے۔ اور تیسری جو چیز بتائی گئی ہے والدین کی، جہاں پر احسان کے ساتھ سلوک کرنے کی بات کہی گئی ہے، وہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف احسان کی مستحق ہے، عبادت کے نہیں۔ جب اللہ کی بتائے ہوئے طریقے یا اللہ سے یا پھر اللہ کی تعلیمات کے خلاف اگر وہ کہے تو تم اس کے پابند نہیں ہے کہ تم ان کی بات مانو۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی بڑی چیز، رائے کے دانے کے برابر بھی جو تم عمل کرو گے، اللہ رب العزت کی ذات چاہے وہ پہاڑ کی، چاہے وہ زمین کے پاتال میں ہو یا پھر آسمان کی بلندیوں میں ہو، اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس اپنی اولاد کے اندر ڈال رہے ہیں حضرت لقمان، وہ بھی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور امر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور لازم ہے کہ جب یہ تم کرو گے تو تمہاری مخالفت ہوگی، اس پر تمہیں صبر بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ عزم الامور، بڑے عزم والے، بڑے قوت والے یعنی کہ بڑے حوصلے والوں کے لوگوں کا کام ہے، اور دوسری جگہ بتایا ہے کہ یہ نصیبوں والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اکڑ کر نہ چل، تکبر کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چیخنے کو یعنی آواز اپنی پست رکھو، یعنی درمیانہ آواز، صحیح طریقے سے بات کرنے کی بھی تعلیم ایک والد اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، اور کہا ہے کہ چیخنے والوں، اللہ کے نزدیک گدھوں کے چیخنے کی آواز بہت ہی بدترین آواز ہے، یعنی کہ چیخنے والوں کی تشبیہ مثال اس سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایمان والے جو جب بات کرتے ہیں، کسی سے آرگومنٹ کرتے ہیں، تو وہ دلیل کی بنیاد پر قرآن کو رکھتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کو رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک باریک نقطہ، قرآن کے ساتھ بھی لوگ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سمجھا، کیا تم نئے ہو نیا سمجھنے والے؟ وہ دلیل میں قرآن کی آیات پہ آیت پیش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے فہم کو ہی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یہ ایک فرق یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ سارے درخت کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سارے سمندر، ایک نہیں بلکہ 7 سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، تو بھی اللہ کی جو ہے سو باتوں کو وہ پورا نہیں لکھ سکتے۔ اور آخری میں قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ کوئی اولاد کسی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی ماں باپ کسی کی اولاد کو کام نہیں آئے گی، تو پھر کیوں ہم آباء و اجداد کی رسم و رواج کی پابندی کریں جب ہمارے آباء و اجداد یا پھر ہم اپنے آباء و اجداد کو خوش نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل کرے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، جو اللہ کا رسول ہے اس کے کردار کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں
محفوظ کر رکھا ہے، کیوں نہ ہم اس کے حساب سے اپنی عبادتوں کو انجام دیں. یہ بات کہی گئی ہے. اور آخری میں 5 غیب کی چیزوں کو اللہ نے اپنی طرف خاص منسوب کر کے بیان فرمایا ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی طرف بیان فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کا کب ہونا، اسی طریقے سے موت کا کب آنا، اور بھی جو دوسری 2 چیزیں ہیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. قیامت کا کب آنا، یہ ساری چیزیں غیب کی باتیں اللہ رب العزت نے سورہ کے آخری آیت میں بیان کی ہے. اب آئیے سورہ سجدہ آخری سورت ہے. اس کے بعد تھوڑا سا حصہ سورہ احزاب کا ہے. اس میں بھی پہلے قرآن کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ رسول کی گڑی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور انسان کی خود کی تخلیق پر غور کرنے کی پھر سے اس میں دعوت دی گئی ہے. اور ایک بے حد اہم پوائنٹ تہجد کے تعلق سے اس میں آیا ہے کہ رات کے حصے میں، رات کے گنگور اندھیرے میں جب سارا جگ سو جاتا ہے، اس وقت کوئی اٹھتا ہے اور چپ کے اللہ کے سامنے روتا ہے. یہ کیفیت اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے. عزیزان محترم، نیند کا ایک زبردست وقت، یعنی کہ صحیح وقت، اسی وقت جو ہے انسان اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ ادا اللہ کو بے حد پسند ہے. عزیزان محترم، یہاں پر اس صورت میں تہجد کی فضیلت پر بیان کیا گیا ہے. پھر قرآن کو ڈاؤٹ والی کتاب نہیں بلکہ آخرت آ کر رہے گی اس کتاب میں جو بار بار بیان کیا گیا ہے اس پر زور دیا گیا ہے. اور آخری جو صورت ہے، بس 3 ہی رکوع پر یہ صورت ختم ہوتی ہے. بڑے بڑے اہم نکات ہے، آیات پر غور کرنے کی بات کہی گئی ہے سورہ سجدہ میں، اور روایت میں ہمیں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر پڑھا کرتے تھے. اب آئیے آخری سورت سورہ احزاب. احزاب کے معنی سمجھیے آپ کہ حزب یعنی ایک پارٹی کو کہتے ہیں. حزب اللہ جیسے آپ سنتے ہیں نا، اللہ کی پارٹی. احزاب یعنی پلورل ہے، جمع ہے. ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ، اہل کتاب، منافقین سب ایک ساتھ جمع ہو کر مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت مسلمہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرتے ہیں. یہاں پر اس صورت میں اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، تم تمام جماعتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اس جنگ احزاب جو کہتے ہیں اس میں اللہ کی مدد آئی ہے، وہ اگلے سورے میں اگلے پارے میں ہم اس کا ذکر دیکھیں گے. اس میں زہار کے تعلق سے بھی بیان ہوا ہے. زہار یعنی کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی کسی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو بالکل ماں کی طرح اس کے ساتھ ازواجی تعلقات ختم ہو جاتے تھے. اور اسی طریقے سے دور جاہلیت میں لے پالک بیٹا یعنی ایڈاپٹڈ سن کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح حرام تھا. اس رسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں توڑ دی کہ بھائی جو سلبی بیٹا ہے وہی حقیقی بیٹا ہے، جنہیں گود لیا گیا وہ بیٹے کے درجے کو نہیں پہنچتا. اسی طریقے سے اس صورت میں حضور کا مقام جو ہے ایک باپ سے زیادہ، یعنی رحمت کے لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے بھی. قربانی جب ہمیں دینا ہو تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو باپ سے بھی زیادہ ہمیں محبت رکھنی ہے. اور اسی طریقے سے ازواج مطہرہ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اور ان کے ساتھ نکاح اس دور کے جو لوگ تھے ان کے لیے حرام بھی تھا. یعنی کہ ماؤں کے ساتھ جس طریقے سے نکاح حرام تھا، حضور کی بیویوں کے ساتھ بھی ہمارا نکاح یعنی کہ نکاح حرام تھا، اور وہ ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کا ہر نبی اپنی قوم کے تعلق سے گواہی دے گا. یہاں پر ایک مغالطے میں جو لوگ رہتے ہیں کہ انبیاء سفارش کریں گے اور حضور ہماری سفارش کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کا نبی سچی گواہی دے گا. جب ہمارے اعمال بد رہیں گے، جب ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے رہیں گے، تو کیا اگر ہم یہ سوچے کہ حضور کے نبی ہماری سفارش کریں گے تو یہ ہماری خوش فہمی نہیں بلکہ حماقت ہوگی. تو اسی طریقے سے جنگ احزاب کا ذکر ہوا ہے اور اس میں تلقین دی گئی ہے کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت سے نہیں ڈرنا. اگر جی بھی لوگے تو کیا جیو گے؟ 2 سال، 5 سال، 10 سال. لیکن اگر جنگ میں شریک ہو کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے، اللہ کے راستے میں اگر شہید ہوگے تو اللہ کے پاس اس سے بہترین جو لا زوال جو ہے نعمتیں ہیں وہ تمہیں حاصل ہوگی. اور اگر جیو گے بھی تو فاتح کی حیثیت سے، غازی کی حیثیت سے، مرو گے تو شہید کی حیثیت سے. اس طرح کی مفہوم میں تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اور یہ باتیں بتائی گئی ہے کہ حضور کی اطاعت ہم پر لازم ہے.
یہ بات سورہ احزاب میں اس پارے میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر مبنی 2-3 شارٹ ویڈیوز میں الگ سپریٹ بناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دکن قرآنی دروس میں بالخصوص وہ جو نماز اور قرآن کا جو گہرا تعلق ہے، کوشش کیجئے گا اس کو دیکھنے کی، اور اجازت دیجئے کل انشاءاللہ میں 22ویں پارے کے مختصر خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ جب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔